بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، کل کی پیغام میں بھی ہم نے آپ کو جانور کے بارے میں بتانا تھا لیکن بات دور نکل گئی تھی۔ آج ہم پھر آپ کو وہی بات دہراتے ہیں کہ درمیانی جانور کو آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کریں، جو سب سے زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو اور سب سے کمزور بھی نہ ہو، جو درمیانہ جانور ہو اس کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ قربانی کے لیے اس جانور کو پسند کریں۔ جب آپ قربانی کریں گے، قربانی کے گوشت کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ اپنے گھر والوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کی نام پہ دینا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر والے زیادہ ہوں تو آپ جو ہے سب کے سب گوشت کو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس گوشت کو کھانے کے لیے رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ 2 3 مہینے فریج میں پڑا رہے اور اس کے بعد اس سے بدبو پیدا ہونے لگ جائے، آپ کو نصیب بھی نہ ہو۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو قربانی کے گوشت کو فریجوں میں رکھ دیتے ہیں اور گوشت جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اب خدا نخواستہ پاکستان میں بجلی اکثر نہیں ہوتی، اگر بجلی چلی جائے، فریج چلے ہی نہ، تو گوشت آپ کا فریج میں پڑا خراب ہو جائے، اب دوسرے دن جب آپ اس کو روڑی پہ پھینکیں گے، جو ایسا شخص وہاں سے کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو جس نے قربانی کے گوشت کھانے کے لیے جو ترس رہا ہو اور اس کے گھر تک وہ گیا بھی نہ ہو، اگر وہ اس قربانی کے گوشت کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ دے کہ کیا ان لوگوں نے قربانی جو ہے وہ بندوں کے لیے کی تھی یا گوشت کو روڑی کے اوپر ڈالنے کے لیے کی تھی، اگر وہ ایسا جملہ بھی کہہ دے گا تو آپ کی قربانی جو پہلے قبول ہونی تھی، لوگوں کو، غریب لوگوں کے گھر گوشت پکانے کی وجہ سے، ان کو دینے کی وجہ سے، اس وجہ سے آپ کی قربانی قبول ہونی تھی کہ آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے جب آپ ان کو دیں گے، ان کی دل کو خوش کریں گے، اس وجہ سے آپ کی قربانی اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ لیکن جب آپ اس کا منظر الٹ کر بیٹھیں گے، جب کسی کا غریب کا منظر یہ آپ کا دیکھ کر اس کی دل آزاری جب ہو جائے گی، اس کی دل کو تکلیف جب پہنچے گی، تو پھر آپ سمجھ لیں جو انسان بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جب تک وہ بندہ انسان کو معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک اور بات، جب ہم گوشت بناتے ہیں، جانور بڑا ہو چھوٹا ہو، اس میں جو 7 حصے لوگ رکھتے ہیں، گوشت بن رہا ہوتا ہے اور کچھ گوشت اس سے بننے سے پہلے نکال کر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تمہارے گھر میں دے دیتا ہوں، اور جو ہے یہ ادھر سے گوشت بن جائے گا، ادھر سے گوشت پک جائے گا، ہم سب مل کر کھا لیں گے۔ کیا اس طرح ایک شخص نے یہ سوال پوچھا کہ اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات یہ رہی کہ اگر ان 7 آدمی جو اس قربانی کے جانور میں شریک تھے، ان 7 کی اجازت سے یہ کام کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، ان میں سے کسی ایک کی اجازت نہیں تھی تو آپ نے یہ کام کیا ہے تو ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی اجازت کے بغیر یہ کام کرنا جو ہے یہ جب درست نہیں تھا تو معلوم ہوگا کہ آپ سب کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر جو گوشت وہ پکایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اگر سب کے گوشت کے تقسیم کرنے کے اندر تو کمی واقع ہو گئی ہے نا، 1 کلو جو 2 کلو جو آدھا کلو جو پکایا گیا ہے، تو جو ان سب کو جو اس سے ملنا تھا حصہ، ان کے حصے میں تو کمی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ان کے حصے کی وجہ سے کمی جو ہو گئی ہے،
اگر وہ ایک کی طرف چلی گئی تو خالق کائنات وہ ایک کی طرف جانے کی وجہ سے دوسرے کے معاف کرنے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اگر دوسرے اس کو معاف نہیں کریں گے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس چیز عمل سے اس قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے، قربانی کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی قربانی میں کسی قسم کا خلل واقع ہو۔ اور قربانی کے جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی شریک ہو سکتے ہیں، اکیلا ایک آدمی بھی شریک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے ایک اور بات کہ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے اسی طرح صاحب مالدار پر قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا۔